السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان احمد۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے نئی بننے والی سیاسی پارٹیز کے حوالے سے۔ ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ پی ٹی آئی میں جس طرح سے پھوٹ پڑی اور وہاں سے پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ رخصت ہوئے اور انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ استحکام پاکستان پارٹی نئی پارٹی سامنے آئی اور اسی طرح سے اب پی ٹی آئی سے نکالے جانے والے پرویز خٹک صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی اب نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی منظرنامے پر نئی پارٹیز مارز وجود میں آ رہی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی مارز وجود میں آئی، اب پرویز خٹک صاحب بھی ایک نئی پارٹی کو لے کر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پہلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہوا، انہوں نے وہاں پر قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور اسی طرح سے اب دوسرا راؤنڈ پشاور میں اس وقت جاری ہے اور وہاں پر بھی وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایک نئی پارٹی کو مارز وجود میں لے کر آئیں گے اور اس حوالے سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی میں اب ان کی نہیں سنی گئی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایلیگیشن ان پہ لگایا گیا تھا کہ پارٹی اراکین کو جماعت سے علیحدگی کے لیے ترغیب دلائی جا رہی تھی اور اس میں ان کو مورود الزام ٹھہرایا گیا اور اس حوالے سے ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا جن کا انہوں نے جواب نہیں دیا اور اس حوالے سے اب پاکستان تحریک انصاف نے ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی نئی پارٹی لے کر آؤں گا، اپنی پارٹی لے کر آؤں گا اور سربراہ کے طور پر وہ سامنے آئیں گے ہم ایک نئی پارٹی کی شکل میں۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا میں ان کے پاس اراکین کی بڑی تعداد موجود ہے اور اراکین کو لے کر چلیں گے، ساتھ میں ایک نئی پارٹی آ جائے گی۔ اب جس طرح کے الیکشن قریب ہے اور جو حکومت ہے یہ صرف 27-28 دن کی مہمان ہے، اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، الیکشن کی طرف جائیں گی اور ایسے میں نئی پارٹیوں کا کیا کردار ہوگا سیاست کے اندر، یہ کس طرح سے آئیں گی اور ان کے اندر کون کون سے اہم نام شامل ہوں گے، یہ قابل غور بات ہے۔ ناظرین، اب نئی پارٹیز مارز وجود میں آ رہی ہیں اور ان کا سیاسی کردار بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ساتھ ساتھ الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو عطا تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اب نئی حلقہ بندیوں پہ الیکشن نہیں ہوں گے بلکہ الیکشن جو ہیں وہ پرانی حلقہ بندیوں پر ہی ہوں گے، کیونکہ اب نئی حلقہ بندیوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے مردم شماری کب کی ختم ہو چکی ہے، 1 مہینے کا ٹائم آپ کے پاس، آپ حلقہ بندیاں کر سکتے تھے، آپ ان چیزوں کو لے کر چل سکتے تھے، لیکن اب آپ کی طرف سے وہی ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں کہ جی جناب اب پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن کروا لیں، نئی حلقہ بندیوں کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے بار بار خط لکھا کہ 30 جون تک آپ نئی حلقہ بندیاں کر لیں اور گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، لیکن حکومت کے کان پر جون تک نہیں رینگی ہے اور اس حوالے سے جو حکومت ہے وہ مختلف ہیلے بہانے کر رہی ہے اور بہانوں کا سلسلہ جاری ہے کہ کس طرح سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے۔ یا بہرحال الیکشن ڈیلے ہوتے نظر نہیں آ رہے، تمام سٹیک ہولڈر جو وہ ایک پیج پر موجود ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے اور حکومت کو اب اس بات کا اعادہ بھی ہو چکا ہے کہ بھائی الیکشن تو کروانے، الیکشن کی طرف جانا ہے اور اس حوالے سے اب انہوں نے ایک نئی بات جو گڑی ہے، نیا بہانہ جو ان کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہی بات ہے کہ جناب کہ الیکشن جو ہے پرانی حلقہ بندیوں پہ کروا لیں، نئی حلقہ بندیوں پہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ لیکن ناظرین، اب اس پہ قابل غور یہ بات ہے کہ کیا تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہوں گی کہ جناب پرانی حلقہ بندیوں پر ہی الیکشن کروا لیں اور کیا ایسے الیکشن کو وہ قبول کریں گی یا نہیں کریں گی، یا دوبارہ سے ایک نیا کٹا کھل جائے گا کہ الیکشن کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی، دھاندلی کے الزامات لگیں گے، نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکیں، حلقہ بندیوں پہ بات کی جائے گی، ووٹرز پہ بات کی جائے گی، ہمارے حلقوں میں ووٹرز کی تعداد کو کم شو کیا گیا ہے، اس طرح کی باتیں ہمیں اس الیکشن میں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھنے آصف علی زرداری صاحب نے جو دبئی میں ملاقاتیں کی ہیں، پھر اس کے بعد وہ لاہور میں ان کے ڈیرے ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملاقات کی ہے، انہی امور پر بات چیت جاری ہے اور پیپلز پارٹی متفق ہوئی ہے کہ بھی پرانی حلقہ بندی پہ الیکشن کروا لیتے ہیں، لیکن باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، باقی جو پارٹیز ہیں، کیا وہ اس بات پر آمادہ ہیں یا نہیں؟ الیکشن کس مردم شماری پہ کروائے جائیں گے، الیکشن کمیشن یا وفاقی حکومت، کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ اور ایک یہ نیا تنازع جو ہے اس میں جنم لے گا، حکومت نئی مردم شماری پر انتخابات آخر کیوں نہیں کروا رہی، کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہیلے بہانوں کا کام لے رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے الیکشن ہوں گے اور الیکشن کا نتیجہ جو بھی نکلے گا، ظاہری بات ہے ابھی حکومت کہہ تو رہی ہے کہ ہم جو بھی الیکشن کا نتیجہ نکلے گا، عوام جس کو سلیکٹ کریں گے ہم اس پر جی اکتفا کر لیں گے، ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی حکومت جب جاتی ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ دوبارہ سے اسے حکومت کا چانس نہیں ملا ہے تو وہ یہی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ جی ہاتھ ہو گیا ہے اور دھاندلی چلی ہے اور ہمیں موقع نہیں ملا، اس طرح کے دوبارہ سے بہانے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن جو مین پوائنٹ ہے کہ جو نئی سیاسی پارٹیز مارز وجود میں آ رہی ہیں ان کا کیا کردار رہے گا سیاست میں، الیکشن میں ان کی کیا صورتحال رہے گی، کون کون سے بڑے نام ان میں شامل ہوں گے، اور سیاست میں اور الیکشن میں جو اب الیکشن ہونے ہیں اس میں ان کا کیا کردار ہوگا، کیا یہ ایک
بڑی پارٹی بن کے ابھر کے سامنے آئیں گی. کیا ان کا کردار رہے گا، اس پر بھی ہم آئندہ دنوں میں بات کریں گے. ناظرین، آج کی ولاگ میں اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ